آج ان بیلیوں میں سے جن کا تعارف ہم نے ماہنامہ مجلہ حضرت کرما والا شریف کے اس مہینے کے رسالے میں شائع کیا ہے، اور اسی مناسبت سے اس مرتبہ ہم نے فکر گنج کرم نمبر شائع کیا ہے کہ اس میں ہم نے فکر گنج کرم رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے جو بیلی آپ کی فکر کے علم بردار ہیں ان کا تعارف لگایا ہے۔ اور ابھی میں دعوت دینے جا رہا ہوں سیالکوٹ سے ہمارے تنظیمی بیلی محترم کاظم علی طیبی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور مختصر وقت میں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نورا من نور اللہ۔ دوستو، میں کچھ زیادہ پڑھا لکھا تو نہیں، لیکن آستانہ عالیہ حضرت کرما والا شریف کا ادنا سا خادم اور مبلغ ہوں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ سن لو بے شک میرے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ یہ غمگین ہوں گے۔ جو لوگ اللہ کے ولیوں کا انکار کرتے ہیں انہیں ذرا غور کرنا چاہیے کہ تمام انسان جو ہیں وہ برابر نہیں۔ کچھ لوگ انسانوں میں ایسے ہیں کہ جن کا اللہ رب العالمین کے ساتھ خاص تعلق ہے، جو اہل اللہ ہیں، اللہ والے ہیں، ان کا اللہ رب العالمین کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے۔ انہی کے متعلق اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ میرے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ ہی یہ غمگین ہوں گے۔ دوستو، جب اللہ رب العالمین کسی کو اپنا ولی بناتا ہے تو پھر حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ اے جبریل، میں اپنے فلاں بندے کے ساتھ محبت کرتا ہوں، اس لیے تو بھی اس کے ساتھ محبت کر۔ پھر حکم ہوتا ہے اے جبریل، میں اپنے فلاں بندے کے ساتھ محبت کرتا ہوں، تو بھی اس کے ساتھ محبت کرتا ہے، اس لیے تمام فرشتوں کو حکم دے دے کہ وہ تمام میرے اس بندے کے ساتھ محبت کریں۔ پھر اللہ رب العالمین حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیتے ہیں کہ اے جبریل، اب دنیا کائنات میں جاؤ اور انسانوں کے دلوں میں میرے اس ولی کی محبت کو ڈال دو۔ دوستو، حضرت جبریل علیہ السلام زمین پر آتے ہیں اور انسانوں کے دلوں میں اللہ کے اس ولی کی محبت کو ڈال دیتے ہیں۔ یہ اسی محبت کا نتیجہ ہوتا ہے کہ لوگ دنیا بھر سے اس اللہ کے ولی کی محبت میں کھینچے چلے آتے ہیں۔ دوستو، اللہ کے ولی کی یہ شان ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جب میں کسی کو اپنا ولی بناتا ہوں تو میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں کہ جس سے وہ سنتا ہے۔ فرمایا کہ جب میں کسی کو اپنا ولی بناتا ہوں تو میں اس کی بصارت بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ میں جس کو اپنا ولی بناتا ہوں میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں جس کو اپنا ولی بناتا ہوں میں اس کے قدم بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ دوستو، ذرا غور کیجئے کہ اللہ رب العالمین کی سماعت کا اندازہ
کون لگا سکتا ہے؟ وہ سمیع بصیر ہے۔ انسان کائنات میں کہیں سے بھی اللہ رب العالمین کو پکارے تو اللہ رب العالمین سنتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی ولی کی سماعت بن جاتا ہے تو اس ولی کی سماعت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ میرے حضرت صاحب کرما والے رحمت اللہ علیہ، آپ کے پاس لاہور سے ایک بیلی آیا، آپ سے بڑی محبت کرتا تھا، آپ بھی اس پر بڑی شفقت فرماتے، بڑی محبت کرتے۔ جب وہ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں آیا تو اس نے اپنی داڑھی کا اوپر اور نیچے سے حد کروایا ہوا تھا۔ جب آ کر حضرت صاحب پاک رحمت اللہ علیہ سے سلام عرض کرتا ہے السلام علیکم، آپ جواب دیتے ہیں اور ناراضگی کا اظہار فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ پیچھے ہو کر بیٹھ جا۔ جب اس نے دیکھا کہ حضرت صاحب پاک رحمت اللہ علیہ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا تو وہ پیچھے ہو کر جب بیٹھ جاتا ہے تو دل رونے لگتا ہے اور دل ہی دل میں ایک شعر بولنے لگتا ہے۔ وہ دل میں ایک شعر پڑھتا ہے کہ میں تو یار رسی نہ مینو یار مناندا ول کوئی نہیں، میں تو یار رسی نہ مینو یار مناندا ول کوئی نہیں۔ حضرت صاحب پاک رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں بیلیا اگے آ۔ جب وہ آگے آتا ہے تو حضرت صاحب پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بیلیا مجھے شعر سنا۔ وہ کہتے ہیں حضور کون سا شعر؟ آپ نے فرمایا جو اندر بول رہا ہے۔ دوستو جب اللہ رب العالمین اپنے ولی کی سماعت بن جاتا ہے تو اس ولی کی سماعت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ پھر اللہ کا ولی چاہے کوئی دل میں پکارے، چاہے کائنات میں کسی بھی حصے میں بیٹھ کر اپنے پیر و مرشد کو پکارے تو پھر وہ اللہ کا ولی بیٹھا تو اپنے آستانہ عالیہ پر ہوتا ہے اور اپنے تمام غلاموں کی آواز کو سن رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جب میں کسی کو اپنا ولی بناتا ہوں تو میں اس کی بصارت بن جاتا ہوں۔ تو جب اللہ رب العالمین اپنے کسی ولی کی بصارت بن جاتا ہے تو اس ولی کی بصارت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ دوستو امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ آپ وقت کے بہت بڑے عالم ہیں، بہت جید عالم ہیں، ساری زندگی اللہ رب العالمین کے حکم میں گزار دی، احکام الہی کی پابندی کرتے ہوئے گزاری۔ جب آخری وقت قریب آتا ہے، نزا کا وقت قریب آتا ہے تو شیطان جو ہے انسانی شکل میں قریب آ جاتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ اے امام فخر الدین رازی تو بہت بڑا عالم ہے، تو نے ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، جس رب کو ساری زندگی تو پکارتا رہا، تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ رب ایک ہے؟ جب شیطان نے حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ کا آخری وقت ہے اور ان کے سامنے یہ سوال رکھ دیا کہ تو مجھے بتا کہ تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ رب ایک ہے، تو حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے شیطان کے سوال کا جواب دیا، اسے ایک دلیل دی تو شیطان نے اس دلیل کو رد کر دیا۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ آپ نے شیطان کے سوال کی دوسری دلیل دی لیکن شیطان نے دوسری دلیل کو بھی رد کر دیا۔ پھر امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ تیسری دلیل دیتے ہیں، شیطان تیسری دلیل کو بھی رد کر دیتا ہے، حتیٰ کہ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ شیطان کے ایک سوال کے 360 جواب دے دیتے ہیں لیکن شیطان 360 جوابوں کو 360 دلیلوں کو رد کر دیتا ہے۔ شیطان 360 دلیلوں کو رد کر دیتا ہے۔ اب جب 360 دلیلوں کو رد کر دیا گیا امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ پریشان ہو گئے، دل میں پریشانی کے آثار منڈلانے لگے، بے چینی محسوس ہونے لگی کہ یار ساری زندگی اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا رہا، میں ساری زندگی اللہ رب العالمین کو سجدے کرتا رہا، لیکن آج جب آخری وقت قریب ہے شیطان میرے ایمان کو چھین کر لے جانا چاہتا ہے تو میں قربان جاؤں۔ دوستو جو نسبت والے ہیں، امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ کی نسبت تھی، جب پریشانی محسوس ہوئی، ایمان کو خطرہ آ پہنچا۔ دوستو ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ اگر انسان کے پاس کائنات کا مال ہو لیکن ایمان کی دولت نہ ہو تو یقین کرو کہ وہ انسان اس کے ہاتھ خالی ہیں، اور اگر اس انسان کے پاس کائنات کا مال نہ ہو اور ایمان کی دولت موجود ہو تو وہ انسان کائنات میں سب سے زیادہ مالدار ہے۔ تو جب
بے چینی محسوس ہوئی، ایمان کو خطرہ آ پہنچا، ایمان کو خطرہ محسوس ہوا، تو آپ کے پیر و مرشد پیر نجم الدین کبرا رحمت اللہ علیہ آپ کسی علاقے میں بیٹھ کر وضو فرما رہے تھے، ساتھ اپنے غلام کو ملاحظہ فرما رہے تھے، وہیں سے فرمایا کہ اے امام فخر الدین رازی، تو کہتا کیوں نہیں کہ میں بغیر دلیل کے رب کو ایک مانتا ہوں؟ اسی طرح دوستو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جب میں کسی کے ہاتھ بن جاتا ہوں، جب میں کسی کو اپنا ولی بناتا ہوں تو اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، جب میں کسی کو اپنا ولی بناتا ہوں تو میں اس کے قدم بن جاتا ہوں۔ جب اللہ رب العالمین اپنے ولی کے قدم بنتا ہے تو اس کے قدموں کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ پھر اس اللہ کے ولی کے لیے پوری کائنات جو ہے وہ 2.5 قدم پر ہوگی یا اس سے بھی کم۔ میرے سلطان الاولیاء بابا جی سید عثمان علی شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ آپ ایک دفعہ اپنا ایک قدم مبارک آگے بڑھاتے ہیں، پھر پیچھے لے آتے ہیں، پھر اپنا قدم مبارک آگے بڑھاتے ہیں، پھر پیچھے لے آتے ہیں۔ ایک غلام عرض کرتا ہے حضور کیا معاملہ ہے، آپ اپنا قدم مبارک کبھی آگے لے جاتے ہیں، پھر اسے پیچھے لے آتے ہیں، پھر آگے لے جاتے ہیں، پھر پیچھے لے آتے ہیں؟ تو بابا جی سید عثمان علی شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ آپ فرمانے لگے بیلیا لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے ولی کے لیے پوری کائنات جو ہے وہ 2.5 قدم پر ہے، میرا تو ایک قدم بھی پورا نہیں ہوتا اور کائنات ختم ہو جاتی ہے۔ دوستو اللہ کے ولی کی شان کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ پھر ولی ہو اور وہ بھی حسنی حسینی سید میرے حضرت صاحب پاک رحمت اللہ علیہ جیسا۔ میرے حضرت صاحب پاک رحمت اللہ علیہ آپ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا جو اللہ کی ولیوں کی شان سے بے خبر تھا۔ جب حضرت صاحب پاک رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں آتا ہے، اس نے حضرت صاحب پاک کا بڑا چرچا سنا ہوا تھا، بڑا شورا سنا ہوا تھا۔ جب حضرت صاحب پاک رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں آتا ہے تو میرے حضرت صاحب پاک رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں اس وقت کوئی خادم موجود نہ تھا، تو حضرت صاحب پاک رحمت اللہ علیہ اپنی جگہ سے اٹھتے ہیں اور اسے پانی کا پیالہ بھر کر دیتے ہیں۔ جب اسے پانی کا پیالہ دیا تو جب اس نے پکڑا تو وہ ستووں سے بھرا ہوا تھا۔ جب اس نے ستووں سے بھرا ہوا پانی کا پیالہ پی لیا تو کہتا ہے حضور میں نے تو آپ کا بڑا چرچا سنا ہوا تھا، بڑا شہرا سنا ہوا تھا، لیکن مجھے تو کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ میرے حضرت صاحب پاک رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے او بیلیا تجھے تو اس پانی کے پیالے میں پڑی ہوئی مٹی نظر نہیں آئی، تجھے سید محمد اسماعیل شاہ بخاری کہاں نظر آ سکتا ہے؟ وہ کہنے لگا حضور میں کچھ سمجھا نہیں۔ تو میرے حضرت صاحب پاک رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے بیلیا جب میں تجھے پانی دینے کے لیے اٹھا تو میں نے پانی کا پیالہ پکڑا اور میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کیا۔ میں نے کہا حضور مدد فرمائیے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاہ جی آستانہ عالیہ حضرت کرما والا شریف کی مٹی لے کر اس پیالے میں ڈال دیجئے، ستو بہت بہت بن جائیں گے۔ دوستو میرے حضرت صاحب پاک رحمت اللہ علیہ کا فیض، آپ کا لنگر شریف جس طرح ظاہری زندگی مبارک میں جاری و ساری تھا، اسی طرح آج بھی میرے حضرت صاحب پاک رحمت اللہ علیہ کا فیض، میرے حضرت صاحب پاک رحمت اللہ علیہ کا لنگر شریف اسی طرح جاری و ساری ہے، اور قیامت تک یہ لنگر شریف یہ فیض چلتا رہے گا اور بڑھتا ہی رہے گا، کیونکہ میرے حضرت صاحب پاک رحمت اللہ علیہ کا نور جو ہے، یہ چراغ جو ہے، ایک چراغ سے دوسرا چراغ روشن ہوتا جا رہا ہے، اور یہ روشنی قیامت تک آباد و شاد رہے گی۔ جن کے سائل سب شاہ و گدا ہیں، جن کے سائل سب شاہ و گدا ہیں، یہ وہی حضرت کرما والے شہنشاہ ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔